انوار حسن آج ایک نئے بلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آپ تمام کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک۔ الحمدللہ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے اور میرے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم جشن ولادت ہے، اور الحمدللہ وہ منانے کے لیے کوئٹہ سے کراچی آیا۔ ابھی میری روانگی ہے جلوس میلاد کے لیے، تو ابھی یہاں سے میں نے روانہ ہے کورنگی نمبر 2.5، وہاں سے جلوس کا آغاز ہوگا اور وہ جلوس بھی ناصر جمع ابراہیمیہ مسجد کے قریب آ کر اختتام پذیر ہوگا۔ تو تقریباً 3 بجے جلوس کا آغاز ہے، ابھی 12 بج رہے، 1 بجے مجھے وہاں پہنچنا ہے، کچھ معاملات اور انتظامات کو دیکھنا ہے اور پھر وہاں پہ انشاءاللہ پہنچنا ہے۔ اپنے سینے پہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیج لگا لیا، اور یہ لوگوں کے لیے عیدی بھی لے لیے، کیونکہ بڑا ہی خوشی کا اور مسرت کا دن ہے۔ اگر آج میرے آقا اس دنیا میں تشریف نہ لاتے اس دن، تو شاید یہ دنیا بھی نہ بنتی۔ اور عیدیں بھی ہیں لیکن یہ عید سب سے بڑی عید ہے، کیونکہ میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے صدقے سے وسیلے سے دنیا بنی ہے۔ تو چلتے ہیں آج کا کورنگی کا نکلنے والا جلوس میلاد آپ کو دکھاتا ہوں۔ کچھ دوستوں کا انتظار ہے، جیسی وہ آتے ہیں ان کے ساتھ پھر سفر شروع کر کے اپنے اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ ابھی تیار ہو گئی 12 ربیع الاول کی، جلوس میں جائیں گے، جلوس میں جانا ہے۔ ماشاءاللہ میری بیٹی کا نام رائقہ فاطمہ رکھا ہے اور الحمدللہ تیار بھی ہو گئی ہے۔ آج اس کو میں نے 11-12 دن بعد دیکھا ہے، گنجا اس کے سر سے یہ اترا ہے، تو بھی تیار ہو گئی ہے میری بیٹی۔ لیکن اس کو نہیں لے جانا جلوس میں، میں نے جانا ہے کیونکہ اس کو سنبھالے گا کون، اس کو اس کی مما کے پاس دے کے آئیں گے۔ اور اس نے عیدی بھی لے لی ہے، عیدی اپنی مما کے پاس رکھوا دیا نا بابا، ہاں تو دیکھو۔ بائک اسٹارٹ کر میں نکل چکا تھا جلوس میلاد کے آغاز کے مقام پر، یعنی کہ کورنگی نمبر 2.5 جامعۃ المدینہ فیضان بغداد۔ جب یہاں پہنچا تو پھر سیکیورٹی والوں کے ساتھ روڈ کا کچھ جائزہ لینے کے لیے نکل چکا تھا، کیونکہ کچھ دیر میں جلوس نکلنا تھا۔ تو خیر پھر تھوڑی دیر سیکیورٹی والوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ میٹنگ اور کچھ مشورہ کیا، کیونکہ جلوس اب آنے والا تھا۔ تو خیر تھوڑی ہی دیر میں جلوس آیا، اور جلوس آنے کے بعد ہم تمام جلوس کی سیکیورٹی اور انتظامات کو دیکھنے کے لیے جلوس کے آگے آگے چل پڑے تھے، اور میرے ساتھ سیکیورٹی کی یہ ٹیم اور سیکیورٹی کے یہ والنٹیئر بھی ساتھ ساتھ تھے، کیونکہ جلوس کے آگے کے معاملات اور انتظامات کو بھی دیکھنا تھا۔ تو خیر اس سیکیورٹی کے والنٹیئرز اور ان سیکیورٹی گارڈز کا بہت خدمات ہوتی ہیں جو کہ جلوس کے اندر پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی کوششوں سے اور کاوشوں سے جلوس منظم انداز میں چلتا ہے۔ تو خیر اس کے بعد جلوس کے شرکاء آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم جشن ولادت منانے کے لیے جلوس کے اندر پرچم لیے مرحبایا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ یہ پورے جلوس کورنگی ٹاؤن کے جلوس ہیں، اور یہ تمام جلوس کورنگی نمبر 1 یعنی کہ ناصر جمپ کے ساتھ ایک گراؤنڈ ناصر کالونی کا گراؤنڈ ہے، جس میں جا کر اختتام پذیر ہوں گے۔ خیر یہ شرکاء اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے، اور ہمارے سیکیورٹی کے والنٹیئرز اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے، اور عاشقان رسول اپنی دھوم میں مست تھے، کیونکہ آج کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہے۔ آج کے دن میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ تو یہ تمام عیدوں کی عید ہے، کیونکہ اگر میرے آقا دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کوئی عید اور کوئی بقرہ عید نہیں ہوتی۔ یہ پوری دنیا صدقہ ہے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جن کے وسیلے سے یہ دنیا یہ کائنات بنی۔ اگر وہ نہ آتے تو نہ کوئی عید ہوتی، نہ رمضان ہوتے، نہ زکوٰۃ ہوتی، نہ حج ہوتا، کیونکہ میرے اللہ تعالیٰ نے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نہ بنایا ہوتا تو میرا رب اس دنیا کو بھی نہ بناتا۔ تو خیر چلتے چلتے یہ جلوس اپنے اختتام کی طرف آ چکا تھا۔ اب عاشقان رسول عصر کی نماز پڑھ کر اس پنڈال میں آ رہے تھے، کیونکہ عصر تک جلوس اختتام ہونا تھا، اور یہاں پر آنے والے عاشقان رسول کے لیے افطار کا اہتمام بھی کیا گیا تھا، کیونکہ کئی لوگوں کا روزہ بھی ہوتا ہے، اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ خالی کھانے پینے کے لیے جلوس نکالتے ہیں۔ تو یہاں پر تو لوگوں نے روزے بھی رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے، اور روزے داروں کے لیے یہاں پر شربت کا بھی اہتمام ہے، یعنی کہ اس پنڈال کے اندر سبیل بھی لگائی گئی ہے، جو روزے دار ہیں وہ روزہ افطار کرنے کے لیے اس شربت کو یعنی کہ اس جوس کو بھی استعمال کر کے اپنی دن بھر کی جو پیاس ہے وہ بجھا سکیں گے۔ خیر، پھر میں باہر پہنچا تو ہمارے سیکیورٹی کے والنٹیئرز بڑے تھک چکے تھے اور تھک کر یہاں کچھ بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ گیٹ کے اوپر اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ اس اجتماع میں آنے والے لوگوں کی چیکنگ کا سلسلہ جاری تھا، کیونکہ کثیر تعداد میں یہاں پر عاشقان رسول موجود تھے، اور ملکی حالات کے پیش نظر یہ تمام انتظامات کا ہونا بھی ضروری تھا۔ تو خیر، ان کو کراس کرتے ہوئے میں جیسے ہی اندر پہنچا تو یہاں پر بھی افطار کا اہتمام تھا، اور ابھی کچھ ہی دیر بعد روزہ افطار ہونے والا ہے، کیونکہ مغرب کا ٹائم بہت قریب ہے۔ تو یہاں پر اس وقت دعائیہ مناجات پڑھی جا رہی ہیں۔ روزہ افطار ہوا اور نماز مغرب ادا کی۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد پنڈال کے اندر لوگ واپس آ گئے۔ خیر، چلتے چلتے گھومتے گھومتے میں بھی کافی تھک چکا تھا، تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ سیکیورٹی والنٹیئر کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ خیر، آج کا یہ ایونٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب عاشقان رسول لنگر آقا کی میلاد کا کھا رہے ہیں۔ تو خیر، اسی کے ساتھ میں اپنے آج کے اس ولاگ کو اینڈ کرتا ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے۔